نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جریج اخبرنی ابو الزبیر انہ سمع جابرا یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یقعد علی القبر وَأَن يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ وَفِي رِوَایَةٍ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے اندر اور اتباع کے اندر ہماری دنیاوی کامیابی بھی ہے اور ہماری آخرت کی اخروی کامیابیاں بھی ہیں۔ غم ہے یا خوشی ہے، غم ہے یا خوشی ہے، ہاں جی، تو ہر دو صورت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایک اپنی جان پہچان رکھنے والے تبلیغی دیوبندی حیاتی جماعت سے منسلک یہ ہیں جناب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب۔ گزشتہ مہینوں میں ان کے فرزند عاصم جمیل صاحب جن کی موت واقع ہوئی اور جنہوں نے کنفرم طور پر خودکشی کا ارتکاب کیا، تو یہ وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں جو گلی گلی نگر نگر لوگوں کو یہ تعلیم دیتے پھرتے ہیں کہ نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیر کے طریقے میں دونوں جہانوں کی جو ہے وہ ناکامی۔ نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیر کے طریقے میں دونوں جہانوں کی ناکامی، یہ ہماری محنت ہے۔ تو آپ نہ اس سلسلے میں ہمارے پاس شب جمعہ میں تشریف لے آئیں، آپ ہمارے ساتھ سے روزہ اور 10 دن اور چلہ اور 4 ماہ لگائیں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو زبان پر ہیں، اور عمل کی صورتحال یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے طارق جمیل صاحب کے فرزند کی قبر ہے کہ جہاں پر طارق جمیل صاحب تڈی اور پھوڑی ڈال کر ڈیرا لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ قبر آپ کے سامنے ہے اور اس قبر کو پکا کر دیا گیا ہے۔ قبر آپ کے سامنے ہے اور اس قبر کے اوپر ایک عدد تختی بھی لگا دی گئی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عاصم جمیل اور ولد مولانا طارق جمیل۔ تو نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیر کے طریقے میں دونوں جہانوں کی ناکامی، یہ وہ مالا ہے جس کو فقط یہ وہ مالا ہے جس کو فقط پڑھا جاتا ہے، عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ حضرات ایک عجیب قسم کے بدعتی لوگ ہیں۔ آئیے ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر پختہ کرنے کی اجازت فرمائی ہے؟ کیا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں قبر پر تختی لگانے کی اجازت دی ہے؟ حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی، اور یہ روایت سنن نبی داؤد میں 3225 نمبر پر ہے، اور سنن نبی داؤد کے اندر جنازے کے احکام و مسائل ہیں، باب ہے قبر کے اوپر عمارت بنانا، اور یہ روایت سندن صحیح کا درجہ رکھتی ہے۔ روایت کے راوی نبی پاک علیہ السلام کے بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔
جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم سنا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گج کرنے سے بھی منع فرمایا۔ چونا گج کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ قبر کو پختہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اور جابر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر پر عمارت کھڑی کرنے سے بھی منع کر دیا۔ جابر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے سے یعنی تختی لگانے سے بھی منع فرما دیا۔ اب جی مالا کس بات کی جپی جاتی ہے کہ نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی حیاتی میں آپ کی زوجہ جناب اماں جی سیدہ خدیجہ کی وفات ہوئی، حضرت سودا کی وفات ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے 3 لختے جگروں آپ کے بیٹوں کی بھی وفات ہوتی ہے، آپ کے بہت سے صحابہ کی وفات ہوتی ہے اور شہادتیں ہوتی ہیں۔ ہاں جی، کیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے قبر کو پکا فرمایا؟ ہاں جی، کیا پیارے نبی علیہ السلام نے قبر کو پکا فرمایا ہے؟ کیا پیارے نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کی قبر پر تختی لگائی ہے؟ ہاں جی، کہ اس تختی کے اوپر لکھا ہو خدیجہ بنت خویلد؟ ہاں جی، تو یہ کیسا نبی کا طریقہ ہے؟ یہ کیسے نبی کے طریقے پر چلنا ہے؟ کہا کہ لوگ مجھے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو جی ہاں، آپ کو تو کچھ کہنا ہی ہوگا، اور زیادہ ضروری بنتا ہے کہ آپ کا تو نعرہ ہے نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی۔ تو کیا پیارے نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کی قبر پکی کروائی؟ کیا پیارے نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کی قبر کے اوپر تختیاں لگائیں؟ آپ کے لختے جگر فوت ہوتے ہیں جی، کیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بچوں کی قبروں کو پکا کروایا، ان پر تختیاں لگایا، ان پر تختیاں لگائیں؟ تو آج میں طارق جمیل صاحب اور اس دیوبندی تبلیغی جماعت کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کا طریقہ یہ ہے جو جابر روایت کر رہے ہیں، اور سنن نبی داود میں کتاب الجنائز کے اندر لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، یقولون ما لا یفعلون، ایسے بدعتی لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، تو لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور یہ معلوم ہے کہ یہ کیوں اس طرح کی بدعات جو ہے ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ان بد نصیبوں کو نہ اللہ کا قرآن پڑھنا نصیب ہوا، نہ ان بد نصیبوں کو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث پڑھنا نصیب ہوئی۔ جن لوگوں نے زکریا صاحب کی فضائل اعمال کو دیوار یاجوج و ماجوج سمجھ کر دن بھر چاٹنا ہو، جن بیچاروں کو اگر یہ جماعت قرآن کی تعلیم کو عام کرتی، اگر یہ جماعت ابو داود اور جامع ترمذی اور بخاری اور مسلم احادیث صحیحہ کو جی اس کی اشاعت کرتی، نشر و اشاعت کرتی، تو شاید کہ ان کو قبریں پکی کروانا اور قبر پکی کرنے کا جو گناہ ہے یہ اس کا ارتکاب نہ کرنا پڑتا۔ لیکن جو قوم فضائل اعمال یا فیضان سنت کو دیوار یاجوج و ماجوج سمجھ کر کے چاٹتی رہے، تو میرے بھائیوں پھر یہی ہوتا ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ قبر کے ساتھ اور قبر کے پہلو میں تڈی پھوڑی بچھا لی ہے جی، ساتھ قبر کو پکا بھی کر لیا اور قبر کے اوپر تختی بھی لگا دی۔ اگلے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اب آپ انتظار کرو کہ جب عاصم جمیل کی قبر کے اوپر ایک عدد عمارت بھی بن جائے گی اور مزار بھی بن جائے گا، اور لوگ یہاں خودکشی کرنے والے عاصم جمیل کی قبر سے باقاعدہ آ کر فیض بھی حاصل کریں گے۔ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ایک اور حدیث سن لیں۔ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا حبیب بن ابی ثابت عن ابی وائل عن ابی حیاج الاسدی قال بعثنی علی قال لی ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ادعا قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ۔ سنن نبی داود ہے اور یہ کتاب الجنائز ہے، حدیث نمبر 3218 ہے اور روایت بھی سندن صحیح ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس روایت کے اندر جناب حضرت ابو حیاج اسدی کہتے ہیں جی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بھیجا، میری ڈیوٹی لگائی، اور علی کہنے لگے کہ ابو حیاج میں تمہیں اس کام پر بھیج رہا ہوں، وہ ڈیوٹی تمہاری لگا رہا ہوں جس کام کی ڈیوٹی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم میری لگائی تھی، اور کہا کہ وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ جاؤ ابو حیاج کوئی اونچی قبر نظر آئے تو مسمار کر دو، ہاں جی، اور کوئی مورتی نظر آئے تو مورتی کو مٹا دو۔ ہمیں شریعت نے قبر پکا کرنے سے بھی منع کیا، ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچا بنانے سے بھی منع کیا، ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے قبر پر عمارت کھڑی کرنے سے بھی منع کیا، ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے قبر پر لکھنے سے، تختی لگانے سے بھی منع کیا۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، دیوبندی، تبلیغی، حیاتی اور دیگر سننے والوں اور دیکھنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ گزارش کروں گا، تمہیں تمہارے خالق اور مالک کا واسطہ اس فضائل اعمال کو پرے کرو، اس فیضان سنت کو پرے کرو۔ کیوں؟ یہ کتابیں بدعات سے بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری زندگیاں نبی کے طریقے مطابق گزریں، تمہیں تمہارے خالق اور مالک کا اور کائنات کے پروردگار کا واسطہ اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرو، اپنے گھروں میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو اور سناؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ نبی کی زندگیاں ہماری زندگیوں میں آ جائیں، تمہیں تمہارے خالق اور مالک کائنات کے پروردگار کا واسطہ ہے، اپنے گھروں میں جاؤ، کتب خانوں سے صحیح بخاری اور مسلم مترجم لے کر کے آؤ، سنن نبی داود اور جامع ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ لے کر اپنے گھروں میں آؤ، تب تمہیں اللہ کی توحید پلے پڑے گی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ معلوم ہوگا، ورنہ دیوار یاجوج ماجوج کی طرح زندگیاں گزار دو گے، فضائل اعمال کو چاٹتے چاٹتے، ہاں جی، تمہارا بھلا نہیں ہوگا، تمہارا بیڑا ستیہ ناس ہوگا۔ یہ ستیہ ناس، ہاں جی، ویڈیو تمہارے سامنے ہے، ہاں جی، کہ کیسے قبر پکی کر کے بیٹھا ہے اور کیسے قبر پر تختی لگا کر کے بیٹھا ہے، لیکن شرم نام کی کوئی چیز نہیں، زبان پہ کیا ہے کہ نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی۔ نبی طارق جمیل کا تو آج ایک بیٹا مرا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی حیاتی میں آپ کے 3 لختے جگروں نے وفات پائی، آپ کی بیوی سیدہ ختیجہ نے وفات پائی، ہاں جی، کیا پیارے نبی علیہ السلام نے ان کی قبروں کو پکا کیا اور ان کی قبروں پر تختیاں لگائیں؟ تو آؤ میرے مسلمان بھائیوں، میری آپ کو دعوت اور نصیحت یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ فضائل اعمال پرے کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ اس فیضان سنت کو چھوڑ دو، آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، آؤ بخاری مسلم ابو داود کی طرف، تاکہ تمہاری زندگیاں نبی کی زندگیوں کو کاپی کر لیں، ورنہ پھر دھوبی کا قطکا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔